لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی سائنسدان اپنے ظن و تخمین سے جس نظریے کا اعلان کر دے اسے وحی کی طرح درست تسلیم کر لیا جائے اور اس بنا پر قرآن و سنت میں تعویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بنا پر قرآن و سنت میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں، خاص طور پر یہ شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ سائنس کے اس قسم کے نظریات آئے دن جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے سائنٹیفک نظریات وہ ہیں جو مشاہدہ اور یقین کی بجائے ظن و تخمین پر یا کم علمی پر مبنی ہیں، اور اس سلسلے میں سائنسدان کسی یقینی نتیجہ پر ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ایسی تحقیقات بعض اوقات قرآن و سنت کی تصریحات سے ضرور ٹکراتی ہیں۔ ایسے مواقع پر سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریحات میں کوئی تعویل کیے بغیر ان پر ایمان رکھا جائے، اور سائنس کی جو تحقیقات ان سے ٹکراتی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ سائنس ابھی اپنی کم علمی کی بنا پر ایسی حقیقت تک نہیں پہنچی۔ جوں انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوگا، قرآن و سنت کے بیان کیے ہوئے حقائق واضح ہوتے جائیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ عیسائیت سے بہت مختلف ہے۔ عیسائی مذہب میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ زمانے کی نئی نئی ضروریات اور انسان کی بڑھتی ہوئی سائنٹیفک معلومات کا مقابلہ کر سکتی، لہٰذا سائنس اس کے لیے ایک عظیم خطرہ بن کر سامنے آئی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کلیسا کے وقار کو سلامت رکھنے کے لیے یا تو سائنس کی مخالفت کرے یا اپنے مذہب میں رد و بدل کر دے۔ شروع میں رومن کیتھولک چرچ نے پہلے راستے کو اختیار کیا، اور چونکہ عوام پر اس کا اقتدار قائم تھا اس لیے گلیلیو جیسے سائنسدانوں کو بے شمار رکاوٹوں کو جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب کلیسا کے اقتدار ڈھیلا پڑا تو اب اس کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مذہب میں ترمیم کر کے اس کی نئی تشریح پر تعبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سوال تھا وہ میرے سے جب پوچھا گیا تو میں اس کی ریسرچ کے حوالے سے جب میں تلاش کر رہا تھا انٹرنیٹ پر تو اس سوال کا جواب مجھے ملا، بڑی خوشی ہوئی، اور اس پر جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ان سے بھی اسی قسم کا سوال ہوا ملتا جلتا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اپنے الفاظ کی بجائے وہی مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتاوی عثمانی میں لکھا اپنے سوال کے حوالے سے وہی بتایا جائے آپ کو۔ سوال تھا کہ کیا موجودہ سائنسی تحقیقات قرآن و حدیث سے متعارض ہیں؟ اکثر جو ہے نا ملحد قسم کے لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، تو سوال یہی تھا کہ چاند، سورج اور سیاروں کے بارے میں موجودہ سائنس کی جو تحقیق ہے کیا وہ قرآن کریم کی روح سے درست ہے؟ یہاں جو بعض حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہر بات درست ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے ٹکراتے ہیں۔ براہ تو اس حوالے سے ہی یہ سوال ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے، تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہی جو جواب ہے ہو بہو انشاءاللہ وہی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ سائنس کا بنیادی مقصد ان قوتوں کا دریافت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ودیت فرمائی ہیں۔ اگر ان قوتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اسلام ان کوششوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی بجائے ان کی ہمت افزائی کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان قوتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جو اسلام کی نظر میں جائز اور مفید ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو دریافت کرے، لیکن ان قوتوں کا صحیح مصرف جو ہے نا وہ مذہب بتاتا ہے، وہی ان اکتشافی کوششوں کے لیے صحیح رخ اور بہتر فضا مہیا کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اسی وقت انسانیت کے لیے مفید ہو سکتی ہے جب اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے، ورنہ شاید اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ سائنس جس طرح انسانیت کے لیے مادی فلاح و بہبود کا باعث بن سکتی ہے، اسی طرح اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔
مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی میں سائنس نے جہاں انسانیت کو راحت و آسائش کے اسباب مہیا کیے ہیں، وہاں اس کے غلط استعمال نے پوری دنیا کو بدامنی اور بے چینی کا جہنم بھی بنایا ہے۔ سائنس سفر کے جو ہے نا تیز ترار جو ہے نا تیز رفتار ذرائع بھی ایجاد کیے، اور اس نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم جیسے جو ہے نا تباہی کی چیزیں بھی پیدا کی۔ لہذا سائنس کا صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب اسے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سائنس کی تحقیقات جو ہے نا وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو صریح مشاہدہ پر مبنی ہیں، ایسی تحقیقات نہ کبھی قرآن و سنت سے متصادم ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایسی تحقیقات نے ہمیشہ قرآن و سنت کی تصدیق کی ہے، اور قرآن و سنت کی بہت سی وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل آتی تھیں، سائنس ان کی تحقیقات نے جو ہے نا ان کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ مثلا معراج کے موقع پر براق جیسی تیز رفتاری کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے، تو قدیم زمانے کے نام نہاد جو عقل پرست اسے بعید از کیا سمجھتے تھے، لیکن آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ آواز سے بھی تیز رفتار جو ہے نا چیزیں اب آ چکی ہیں۔ اب آپ جہازوں کو دیکھ لیں، جنگی جہازوں کو دیکھ لیں، تو ان کی کیا رفتار ہے جن کو محدود بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری قسم کے سائنٹیفک نظریات وہ ہیں جو مشاہدہ اور یقین کی بجائے ظن و تخمین پر یا کم علمی پر مبنی ہیں، اور اس سلسلے میں سائنسدان کسی یقینی نتیجہ پر ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ایسی تحقیقات بعض اوقات قرآن و سنت کی تصریحات سے ضرور ٹکراتی ہیں۔ ایسے مواقع پر سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریحات میں کوئی تعویل کیے بغیر ان پر ایمان رکھا جائے، اور سائنس کی جو تحقیقات ان سے ٹکراتی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ سائنس ابھی اپنی کم علمی کی بنا پر ایسی حقیقت تک نہیں پہنچی۔ جوں انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوگا، قرآن و سنت کے بیان کیے ہوئے حقائق واضح ہوتے جائیں گے۔ مثلاً بعض سائنسدانوں کو جو یہ خیال ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ خیال اسی بنا پر قائم نہیں ہوا کہ انہیں آسمان کے موجود نہ ہونے پر کوئی دلیل قطعی مل گئی ہے، بلکہ ان کے استدلال کا حاصل صرف یہ ہے کہ ہمیں آسمان کے وجود کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ خیال علم عدم کی بجائے عدم علم پر مبنی ہے۔ لہٰذا ہم جو قرآن و سنت کی قطعیت پر ایمان رکھتے ہیں، پورے وثوق اور پر اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان سائنسدانوں کی یہ رائے قطعی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریح کے مطابق آسمان موجود ہے، مگر سائنس اپنی کم علمی کی بنا پر اسے دریافت جو ہے نا ابھی تک نہیں کر سکی، اور اگر انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ سائنسدانوں کو اپنی اس غلطی کا جو ہے نا احساس ہو جائے، اور اس طرح آسمان کے وجود کو وہ تسلیم بھی کر لیں، جس طرح اس بہت سی ایسی چیزوں کو تسلیم کیا ہے جس کا پہلے جو ہے نا وہ سائنسدان انکار کیا کرتے تھے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی ذہنیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت ذہن پر سوار ہوتی ہے تو بسا اوقات اس میں حدود سے تجاوز ہونے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہایت مفید اور ضروری فنون ہیں، اور دور حاضر میں مسلمانوں کے لیے ازحد ضروری بھی ہیں کہ ان فنون کی طرف بطور خاص توجہ دے کر ان میں ترقی کی انتھک کوشش کریں، اور اس کے بغیر موجودہ دنیا میں ان کے لیے اپنا جائز مقام حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی سائنسدان اپنے ظن و تخمین سے جس نظریے کا اعلان کر دے اسے وحی کی طرح درست تسلیم کر لیا جائے، اور اس بنا پر قرآن و سنت میں تعویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بنا پر قرآن و سنت میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں۔ خاص طور پر یہ شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ سائنس کے اس قسم کے نظریات آئے دن جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو تیسری بات جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ عیسائیت سے بہت مختلف ہے۔ عیسائی مذہب میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ زمانے کی نئی ضروریات اور انسان کی بڑھتی ہوئی سائنٹیفک معلومات کا مقابلہ کر سکتی،
لہٰذا سائنس اس کے لیے ایک عظیم خطرہ بن کر سامنے آئی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کلیسا کے وقار کو سلامت رکھنے کے لیے یا تو سائنس کی مخالفت کرے یا اپنے مذہب میں رد و بدل کر دے۔ شروع میں رومن کیتھولک چرچ نے پہلے راستے کو اختیار کیا، اور چونکہ عوام پر اس کا اقتدار قائم تھا، اس لیے گلیلیو جیسے سائنسدانوں کو بے شمار رکاوٹوں کو جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب کلیسا کے اقتدار ڈھیلا پڑا تو اب اس کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مذہب میں ترمیم کر کے اس کی نئی تشریح پر تعبیر کریں۔ چنانچہ اہل تجدد، جن کو ماڈرنزم کا نظریہ ہے، ان کے مکتب فکر نے یہ راستہ جو ہے نا وہ اختیار کر لیا۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ عیسائی مذہب کو انتہائی غیر فطری اور غیر معقول بنیادوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اسلام کو معاملہ جو ہے نا، اسلام کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ دین فطرت ہے اور عقل کی کوئی دلیل اسے چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس میں زمانے کی ہر ضرورت پورا کرنے اور ہر دور کی تحقیقات کے ساتھ آنکھیں ملانے کی جو ہے نا وہ پوری صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا میں اسلام کے وقار کو سلامت رکھنے کے لیے سائنس کی مخالفت کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو بدلنے کی۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کرے گا اور انسان کی سائنسی معلومات میں جتنا بھی اضافہ ہوگا، اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی، بشرطے کہ انسان کا نقطہ نظر صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ سائنٹیفک رہے اور وہ محض قیاس و تخمین کو یقینی اور مشاہدے کا درجہ جو ہے نا وہ نہ دے۔ بس یہ ہے وہ بات جو علماء دین کہتے ہیں، اس کا حاصل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہیے۔ جذباتی نعروں کی رو میں آ کر حدود سے تجاوز کر جانا دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اب حیرت یہ ہے کہ اس معتدل اور 100% معقول بات کی وجہ سے بعض حضرات مسلسل یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ علماء سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف ہیں اور اس میدان میں ترقی کرنا ایک آنکھ نہیں باتا۔ اس الزام کے جواب میں ہم یہی دعا کرنے کے سوا جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو عقل سلیم جو ہے نا عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔